الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، اب یہاں سے آج کے درس میں یہ تخویف دنیاوی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جو ظالم تھے اور حق سے منہ پھیرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے، اور انہوں نے جب ہمارا عذاب محسوس کیا تو وہ ایڑیوں کے بل پھیر کر بھاگنے لگے، لیکن ہم نے انہیں بھاگنے نہیں دیا۔ ہم نے کہا بھاگو مت، اور اب واپس ہو جاؤ اور دیکھ لو اس مال کو جس میں تمہیں ڈالا گیا تھا، جس کی محبت میں تمہیں گرفتار کر دیا گیا تھا، اور تمہارے اس مکانات اور محلات کو، تاکہ اس کے بارے تم سے کوئی پوچھا جائے۔ کم قسمنا، کتنے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تین الفاظ ہیں، ایک قسم ہے، ایک فسم ہے، اور ایک قزم ہے۔ آپ دیکھیں عربی کو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن کریم یہ جو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بندے کوشش کریں بھائی ٹھیک ہو جائے، الفاظ کوشش سے ہو جاتا ہے، اللہ محنت ضائع نہیں کرتے۔ تو ابھی ایک لفظ ہے قسم، ایک ہے فسم، ایک ہے قزم، لیکن تینوں کے معنی صرف نقطے کم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن معنی تینوں کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فسم یعنی ایک چیز کو توڑ دینا لیکن الگ کیے ہوئے بغیر، جیسے آپ ڈنڈے کو ایسے توڑ دیں اور وہ باقی ہو تھوڑا سا، اس کو فسم کہتے ہیں، یعنی مکمل آپ جدا نہ کریں۔ اور ایک ہے قسم جو یہاں پہ ہے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسے بالکل الگ کر دیں، توڑ کر نہ دو ٹوٹے کر دیں۔ اور قزم کا مطلب ہوتا ہے دانتوں میں چبا چبا کر بالکل اسے چکنا چور کر دینا، اسے قزم کہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کئی بستیوں کو، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، وَكَمْ قَسَمْنَا، کتنی ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، من قَرْيَةٍ بستیاں، كَانَتْ ظَالِمَةً کی رہنے والے ظالم تھے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیے ان کے بعد قوماً آخرین، دوسرے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا، یعنی انہیں برباد کر کے، انہیں ختم کر کے دوسرے آ گئے، آباد ہو گئے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو اچانک وہ ان سے يَرْكُضُونَ، وہ بھاگ رہے تھے، بھاگنے والے تھے، یکا یک اس سے کیا کر رہے تھے، بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، ہم نے انہیں کہا تم بھاگو مت، ارجعوا، اور واپس لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم، اس مال کی طرف، ما اترفتم فیہ، جس میں تمہیں مست کر دیا گیا تھا، اس میں تم مست ہوئے تھے، ومساکنکم، اور ان مکانات کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تاکہ تم سے پوچھا جائے اس کے بارے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، یا ویلنا، ہے افسوس، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ظلم کرنے والے، ہم نے ہی اپنی آپ پر ظلم کیا ہے، حق نہ مان کر ہم نے ہی زیادتی کی ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ان کی یہی بات رہی کہ ہائے ہم نے ظلم کیا ہے، ان کی یہی آواز سی پکار رہی،
حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا حصیداً خامدین، ایک کٹے ہوئے فصل کی طرح، خامدین ٹھنڈے بالکل، ہاں حصید کہتے ہیں، ہاں وآتوا حقہ یوم حصادہ، اپنے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ حقداروں کو ان کا حق دے دو یوم حصادہ، کٹائی کے وقت، تو یہ وہی حصید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی یہی چیخوں پکار رہی کہ ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے، حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا حصیداً، کٹے ہوئے فصل کی طرح، خامدین ٹھنڈے، یعنی بالکل بجھے ہوئے کوئلے کی طرح۔ جس طرح آپ راستے پہ جاتے ہیں نا، گندم کٹائی ہوئی اور لوگوں نے اس کی سٹے ایسے رکھ دی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار یہاں پہ لوگوں نے گندم کٹائی کی ہو، بالکل، اور آسان لفظ میں آپ کو سمجھاؤ، حصیداً حامدین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کر دیا حصیداً حامدین، ٹھنڈے یخ، بالکل ٹھنڈے یخ کر دیے انہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ پکارتے رہے چیخاں، وما خلقنا السماء، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان میں، لاعبین، کھیل تماشا نہیں، یہ کھیل تماشا نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ یہ تو اظہار حق کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں، لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا، کہ ہم بیوی بنا لیں، یہ بعض مفسرین نے مانا کہ لہوا بیٹا بنا لیں، لا، تو فرمایا لاتخذناہ، اگر ہم چاہتے کہ ہم بیوی بنا لیں تو ہم بناتے، من لدنا، اپنی طرف سے بناتے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی ہماری اور زمین کے اوپر ہو، یا بیٹا میرا اور زمین کے اوپر چل رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تم زمین والوں کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم زمین والوں میں سے بیوی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں چاہتا کہ میں بیوی بنا لوں، میں بیٹا بنا لوں، تو میرے پاس تھوڑے ہیں، میں وہاں بنا لیتا نا، لیکن چونکہ میں نہیں بناتا، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسے کرنے والے ہوتے، اگر ایسا میں کرتا نا، مطلب کرتا نہیں، نہ کیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم ڈالتے ہیں، بل نقذف، ہم ڈالتے ہیں، بالحق، یعنی ہم حق کو، علی الباطل، ہم مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر، ہم حق کو کیا کرتے ہیں، باطل کے اوپر مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، بس اس کے دماغ باہر نکل آتے ہیں، ہم ایسے مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر، فَيَدْمَغُهُ، اس کے دماغ باہر نکل آتے ہیں، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، بس یکایک وہ باگنے لگتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم وصف بیان کرتے ہو، جب تم اللہ کے لیے یہ اوصاف بیان کرتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، اللہ نے بیوی بنا لی ہے، اللہ نے بیٹیاں بنا لی ہیں، ہاں یہ تم جو وصفیں بیان کرتے ہو نا، یہ تم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہلاکت ہو، مما تصفون، جو تم اوصاف بیان کرتے ہو، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اس کے پاس ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اس کے ارد گرد ملائک گھوم رہے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت کرنے سے کبھی تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی غرور نہیں کرتے ہیں، ولا یستسخرون، وہ تکبر بھی نہیں کرتے ہیں، اور ولا یستسخرون، وہ ان سے تکتے بھی نہیں ہیں عبادت کرنے سے، وہ تکبر بھی نہیں کرتے ہیں اور وہ تکتے بھی نہیں ہیں، وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یسبحون اللیل، اور وہ یسبحون اللیل والنہار، وہ دن و رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، اور وہ لا یفترون نہیں، یعنی وہ سستی نہیں کرتے اس میں،
اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں ہو. لا یفترون، وہ سستی نہیں کرتے ہیں. ام اتخذوا آلہۃ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بنا لیا ہے الہ من الارض، زمین میں سے. ہم ینشرون، آیا یہ ان کو جمع کریں گے. انہوں نے آیا زمین میں الہ بنا دیے کہ یہ ہمیں جمع کریں گے، ہاں یہ ہمارا حشر کریں گے. لو کان فیہما آلہۃ، اللہ فرماتے ہیں اگر ان آسمان و زمین میں آلہۃ کوئی زیادہ الہ ہوتے یا دو الہ ہوتے، ٹھیک ہے نا، اگر ایک کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا زمین و آسمان میں تو لفسدتا، اگر ان میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو لفسدتا، ان میں فساد برپا ہو جاتا. یعنی گورسیاں والا الہ کہتا کہ آج میرے گورسیاں والوں کو بارش کی ضرورت ہے، اور پنجگرائی والا الہ کہتا کہ وہاں بارش کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یا کسی ایک علاقے والا کہتا بھائی آج ادھر یہ اس چیز کی ضرورت ہے، دوسرے والا کہتا نہیں بھائی نہیں، یہ بگاڑ پیدا ہو جاتا. لفسدتا، آسمان و زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا. فسبحان اللہ، پس پاک اللہ رب العالمین، رب العرش، جو عرش کے مالک ہے، عما یصفون، ان چیزوں سے یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں، یہ اوصاف بیان کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں ان چیزوں سے پاک ہوں. لا یسأل عما یفعل، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو اللہ کرتا ہے. یعنی اللہ جو چاہے کرے، اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ان سے پوچھا جائے گا، چاہے وہ نبی ہو ان سے بھی پوچھا جائے گا. ہاں یہ تو قرآن میں ہے، ان سے بھی سوال ہوگا بھائی کیا آپ نے بیان کیا ہے ان کو. امت جو ہے نا وہ آگے کہے گی، جواب دے گی اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی نبیوں سے بھی سوال ہوگا. لیکن اللہ ایسی ذات ہے جس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں. لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا جس کے جو وہ کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، یہ پوچھے جائیں گے. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، آیا انہوں نے اس کے علاوہ الہ بنا رکھے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، میرے پیغمبر کی دیجئے انہیں اپنی دلیل لے کر آؤ. ھذا ذکر من معی، یہ نصیحتیں ان کے لیے جو میرے ساتھ ہیں. وذکر من قبلی، اور نصیحتیں ان کے لیے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں. یہ جملہ تقریباً کل بھی میں نے بیان میں ایک اور آیت میں کیا ذکر من قبلی، یہ آپ کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی کہ بعد میں کوئی نہیں، جو مجھ سے پہلے گزرے ان کے لیے بھی یہ جو میں توحید بیان کر رہا ہوں نا، یہ انہوں نے بھی بیان کی اور میں بھی بیان کر رہا ہوں. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر یہ جانتے نہیں ہیں. الحق، حق کو جانتے نہیں. فهم معرضون، یہ اعراض کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کسی رسول کو. الا نوحی الیہ، مگر ہم نے جب بھی بھیجا اس کی طرف وحی کی ہے. انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور اس بات کی ہے کہ وہ بیان کرے لا الہ الا، کوئی الہ نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے. الا انا، اللہ فرماتے ہیں مگر میں ہی الہ ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں. فاعبدونی، میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، وقالوا اتخذ الرحمن، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، پاک اللہ. بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو میرے بندے ہیں، مکرمون، عزت والے ہیں. یہ تو میرے وہ بندے ہیں جنہیں میں نے عزتیں عطا کی ہیں، یہ میرے بیٹے نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ عزت والا ہے، کوئی بزرگ ہے، ٹھیک ہے نا. عباد مکرمون، یہ کرامت سے ہیں، یعنی عزت والے. کرامت کا بھی معنی لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت، ٹھیک ہے. اس کا لغوی معنی یعنی کسی اللہ کے نیک بندے سے کوئی خرق عادت کام سرزد ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے.
اور اللہ کے نبیوں سے خرق عادت کوئی کام ظاہر ہو جائیں تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر کسی بدکار سے کافر سے ثابت ہو جائیں تو اسے جادو کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے لاٹیاں پھینک دی تو وہ رسیاں پھینک دی تو وہ سانپ بن گئے، یہ جادو تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا اپنی زمین پہ پھینکی تو وہ اژدہا بن گئے، یہ معجزہ تھا۔ کیونکہ جادو کے لیے تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو جادو کرتا ہے اس کا اثر تب ہوتا ہے جب وہ کراڑ بن جاتا ہے۔ کفر اس کے لیے شرط ہے، مسلمان کے جادو کا اثر نہیں ہوتا کہ بندہ مسلمان بھی ہو اور جادو بھی کرے اور اس کا اثر بھی ہو، اس کے لیے کراڑ بننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب کافر بندہ ہو جائے تو پھر کافر جو ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو خرق عادت کام یعنی اللہ کے نیک بندوں سے سرزد ہو جائیں، لیکن یہ کام ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ آپ کہیں بھائی فلاں یہ کرامت ظاہر کرو نا جی، ہاں یہ کرامت کرو نا، یہ اس کے اختیار میں یہ کام نہیں ہوتی کہ بھائی وہ خود اپنے اختیار سے یہ کام کر رہا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے دوران ایک دم کہنے لگے، یا ساریت الجبل، اے ساریاں پہاڑ پہ چڑھ جا، تیرے پیچھے فوج آ رہی ہیں، تیرے پیچھے مارنے کے لیے فوج لگی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما بالک یا عمر، اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا تو ساریاں کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، جب دیکھا غور سے یوں دیکھا تو فرمانے لگے، بس ایک دم کہنے لگے کہ ما املک قلبی و ما املک لسانی، اس وقت نہ میں اپنے دل کا مالک ہوں نہ اپنی زبان کا مالک ہوں۔ بس ایک دم میرے نظر آیا، حالانکہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کئی میلوں 100 میلوں دور جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے، لیکن ایک دم ان کی زبان سے بہت پہاڑ پہ چڑھ جا فوج آ رہی ہے، یہ کرامت تھی، یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ درس قرآن دے رہے تھے اور ایک دم یوں تو تھوڑا ٹیک لگایا، طلباء سے کہا میں آپ آرام کریں، ایک آیت کوئی درد تھا ان کے یہاں پہ، ایک دم کہنے لگے وہ نہ کرو یار، بچا اپنے ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ تو سارے حیران ہو گئے کہ بھائی کون ہے، کس نے اپنے ہاتھ کاٹ دی؟ پشاور کے اندر وہ یہ ثوابی کے اندر تھے اور وہ پشاور کے اندر تھا بندہ جس کے بارے میں کہا تھا، وہ کوئی دوست تھا ان کا۔ تو وہ پھر جب پوچھا گیا تحقیق کی کہ اسی وقت جس وقت شیخ القرآن نے یہ جملہ کہا تھا ادھر وہ شیشے کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ یہ کرامت یہ ہوتی ہے، لیکن یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا دل بھی میرے اختیار میں نہیں اور میری زبان بھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو آج کل کرامت لوگوں نے بنائی ہے نا، ہاں یہ تو لوگوں نے دین کا جو ہے نا وہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ کرامت ظاہر کرو، کرامت جی۔ شمس التبریز بابا آیا، ٹھیک ہے، ملتان کے اندر، اور بھوک لگی ہوئی تھی، لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے کوئی کھانے کو دو، لوگوں نے کچا گوشت دیا، اس نے کہا بھائی اس کے ساتھ میں کیا کروں گا کچے گوشت کے ساتھ، ہاں تو پھر سورج کو اشارہ کیا کہ اوئے ذرا نیچے آ جا، سورج نیچے آیا، ٹھیک ہے۔ اب جھوٹ سنیں ان کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے ان کے طریقہ واردات سنیں، ٹھیک ہے۔ شمس التبریز بابا نے کہا وہ نیچے آ جا، ٹھیک ہے، سورج نیچے آیا اور وہ گوشت انہوں نے ایسے سامنے رکھ دیا اور وہ گوشت پک گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے سورج سے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے کھانا نہیں دیا، اس لیے آپ 1-2 نیزے ان پر اس نیچے رہے، اس لیے ملتان میں زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ہاں ایسے کفر کی مثال نہیں، ٹھیک ہے نا، کافراں واسطے صرف کنڈے والا چھوٹا ہو رہے، ٹھیک ہے۔ ہاں پھر اس نے کہا تو یہ شمس التبریز بابا جو تھے یہ خود لوہے کے بنے ہوئے تھے، یہ نہیں پک رہے تھے، کہ گوشت پک رہا تھا اور یہ نہیں پک رہے تھے۔ ہاں اور کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ہم کرامتوں کو مانتے ہیں لیکن میں نے جو ذکر کیا یہ تو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہو جائے کوئی ایسے کرامت، اللہ نے دی عزتیں نا، انسان کو اللہ نے عزتیں دی، لیکن تم تو کچھ بندوں کے لیے کرامتوں کے قائل ہو، ہم تو ہر بنی آدم کے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو اکرام دی ہیں، عزتیں عطا کی ہیں۔ یہ عزت نہیں ہے، تھوڑی عزتیں دی، اگر بندہ غور کرے، جانور کا پچھواڑا اور سر برابر ہوتا ہے، اس کا سر سیدھا ہوتا ہے پیچھے ایسے برابر، لیکن انسان کو عزت دی، اسے سیدھا کھڑا کیا ہے، اس کے سر کو اونچا کر دیا ہے،
جانور بھیں بھیں کرنے لگتا ہے، آواز نہیں دے، باتیں نہیں کر سکتا، ایسے زبان دیے یہ باتیں کرتا ہے، یہ تھوڑی عزت ہے؟ جانور کو صرف شعور دیا ہے، شعور دیا ہے، لیکن اس کو عقل سلیم دیا ہے، یہ عقل اسے عطا کیا ہے، یہ اس کے اندر اسے دماغ دی ہے، یہ عقل ہے اس کے اندر۔ یہ تھوڑی عزت اللہ نے عطا کی، ہم تو ہر بنی آدم کے لیے عزت سمجھتے ہیں، بھائی اللہ نے عزتیں عطا کی ہے، سمجھیں کوئی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس نے سورج کو کہا پھر کہ بھائی تو دو نیزے ان پہ نیچے رہا کرے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ کائنات کو اس دن ایک بیان کر رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ کائنات کو میرے ہتھیلی میں ایسا رکھ دیا گیا ہے جیسے سرسوں کے دانے ہوتے۔ ہاں واہ جی، ٹھیک ہے، اب ان کو کیا جواب دیں؟ ایسے کائنات کو میں دیکھ رہا ہوں جیسے سرسوں کے دانے ہوتے، ٹھیک ہے، یہ ان کی کرامتیں ہیں۔ یہ آپ کو نہیں پتہ ہے فلاں بابے نے دوسرے پر جو ہے نا فلاں پہ چارپائی الٹی کر دی ہے؟ آپ کو نہیں پتہ ہے فلاں پھیر جو ہے وہ قبر سے نکل آیا اور اونٹ ذبح کی اور لوگوں میں تقسیم کی اور پھر اپنے قبر بڑھ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ تماشا بنایا ہوا ہے، لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا، اللہ کیا فرماتے؟ ما وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ولد بیٹے بنا لیے، سبحانہ پاک ہے وہ، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو میرے بندے ہیں مکرمون، عزت والے ہیں، لا یسبقونہ، وہ ان سے آگے نہیں ہوتے، سبقت نہیں لے جاتے ہیں، بالقول، بات میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے ہر عمل پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، ہر امر پہ عمل پیرا ہوتے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، ولا یشفعون، اور وہ نہیں شفاعت کریں گے، الا لمن ارتضی، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے ہوگا، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کی خوف سے مشفقون، ڈرتے ہیں، وہم من خشیتہ، وہ اللہ کی خوف سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جس نے بھی ان میں سے کہا انی الہ، میں الہ ہوں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، فَذَلِكَ، پس یہ نجزیہ، یعنی ہم بدلہ دیتے ہیں ایسے بندے کو، جہنم دیتے ہیں، یعنی اسے جہنم کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر علماء مفسرین نے وہ منصور کا جو ہے نا، منصور، اس کا بھی منصور خلاج، اس کا ذکر فرمایا۔ اکثر شعراء نے منصور کا ذکر کیا، آپ سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، منصور دار پہ چڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، پانسی پہ، ٹھیک ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کیا کوئی آسان ہے سرمد و منصور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہاں، تو ان علماء نے بھی اکثر کیا ہے، لیکن منصور کافر تھا، اسے اگر پھانسی دی گئی ہے، پھر علماء اس وقت لوگوں نے کہا بھائی اس زیادتی ہوئی ہے، علماء نے اس پہ فتویٰ لگایا، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا؟ انا الحق، میں حق ہوں، اور حق تو اللہ ہے، حق تو اللہ ہے۔ لیکن انہیں شعراء کو تو بعض شعراء بھی ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یتبعہم الشیطان کی تابعداری کر کے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کیا کہتے ہیں۔ منصور کو آسمان پہ چڑھا دیا، وہ بھائی کافر تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اگر ان میں سے کوئی کہہ دے انی الہ، میں الہ ہوں، میں حق ہوں، من دونہ، اس کے علاوہ، فَذَلِكَ، بس اس کے لیے، نجزیہ جہنم، ہم بدلہ جہنم دیتے ہیں، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔